کہہ جی کہ میاں بیوی کے جو حقوق ہیں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے ہدایت نامہ خاوند، ہدایت نامہ بیوی، وہ لے لیں، اس میں تفصیل سے پڑھ لیں۔ موٹی بات یہ ہوتی ہے، حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ اذا نظر الیہ سرت ہو، جب خاوند کی نظر پڑے تو خوش ہو جائے، فاذا امر اطاعت ہو، اور جب کوئی حکم کرے تو اس کی فرما برداری کرے، فاذا غاب عنہا، اور جب خاوند باہر چلا جائے تو اس کی عزت کی بھی، مال کی بھی، اولاد کی بھی حفاظت کرے۔ یہ تو عورت کی اور مرد کی خوبیاں یہ ہیں کہ وہ اپنے اولاد سے، اپنے گھر والوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئے اور ان کا گھر، نان، نفقہ، لباس، خرچہ، سب کی ذمہ داری خوش اسلوبی سے برداشت کرے۔ یہ دونوں کے حقوق ہیں، اگر دونوں ان کا خیال رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ اور دو مصیبتیں ہیں۔ ایک مصیبت تو یہ ہے کہ جاہلیت ہے، اسلام کا نام ہے، دین سے دور ہیں، اور ان لوگوں کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ مرد وہ ہوتا ہے کہ جو جب گھر میں داخل ہو تو سکتہ طاری ہو جائے اور سب اس سے ڈر جائے، اور بیوی تو ایک جوتی کے برابر ہے۔ جب اس دہشت ناک ماحول میں اس نے بیوی کو ایک غلام سمجھا ہوا ہے، تو یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں، یہ کافروں کی رسمیں ہیں، یہ ابو جہل کمپنی کی رسمیں ہیں۔ اسلام تو کہتے ہیں عورت کو عزت دو۔ دیکھا نہیں کہ حضور پاک بی بی صفیہ آپ اعتکاف میں تھے، مسجد میں زیارت کے لیے آئیں، حضور خود اٹھ کے اس کو مسجد کے کنارے تک چھوڑنے گئے۔ تو یہ مقام تھا عورت کا۔ حضور علیحدگی میں جب سفر ہوتا اور کوئی نہ ہوتا، بی بی عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے، کیا وہ دوڑے مقابلہ کریں کون زیادہ جلدی دوڑتا ہے، خوش کرنے کے لیے، ورنہ دوڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توفیق کے مطابق سارے سال کا خرچہ جو ہے بیویوں کو دے دیتے تھے۔ روزانہ ہر بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے، عصر کے بعد 5 منٹ 10 منٹ 5، تاکہ سب کی خیریت پوچھ لیں، بات چیت کرتے ہیں، اور پھر رات وہاں گزارتے تھے جس کی باری ہوتی تھی۔ آج تو اگر 2 بیویاں ہیں تو پہلی بیوی سال ہر سال سے گھر میں بیٹھی رو رہی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اور یہ دوسری بیوی کے ساتھ گلشنے اڑا رہا ہے۔ یہ اسلام تو نہیں ہے، یہ تو زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ یہ تو جب قیامت کا دن ہوگا نا، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ ایک بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے کی سزا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ فالج زدہ اٹھے گا قبر سے، ایک حصہ اس کا مارا ہوا ہوگا، تاکہ محشر والوں کو اندازہ ہو جائے کہ اس نے بیوی سے عدل نہیں کیا۔ اور قرآن نے باقاعدہ وضاحت کی ہے کہ 4 شادیاں کر سکتے ہو، یعنی یہ حکم نہیں کہ کرو، کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر خطرہ ہو عدل نہیں کر سکو گے تو بس ایک سے گزار دو، لیکن ایک کو بھی بیوی سمجھو، نکرانی تو نہ سمجھو۔ تم اگر اسے نکرانی سمجھو گے نا، وہ بھی تمہیں وحشی جانور سمجھے گی، شوہر نہیں سمجھے گی، یاد رکھو میں۔ ٹھیک ہے، زندگی ہے، گزارتی ہے، ماں باپ نے شاید نکاح کر دیا، کہاں جائے بیچاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ جس گھر میں سکون برباد ہو جائے، آرام نہ ہو، چین نہ ہو، وہ گھر تو نہ ہوا، وہ جہنم ہوا۔ اگر تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی ہے تو کسی اور عورت سے شادی کر لو، اس کو طلاق دے دو، وہ بیچاری اپنا کوئی دوسرا۔ اچھا، اور اس کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ ہم شادی سے پہلے استخارہ نہیں کرتے۔ اگر استخارہ کر کے اللہ سے پوچھ لیں، اللہ کا حکم مان لیں، تو کبھی بھی پریشانی نہیں